اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا کہ اتنے ستارے ہیں، تبھی تو ام المومنین سوال کر رہی ہیں، اور تبھی تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی ہیں۔ تو آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا، لہٰذا آپ عالم الغیب ہیں۔ چلو جی، دلیل کے تے دعویٰ کے، دعویٰ ہے آپ عالم الغیب ہیں، اور اس پر دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ آپ کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا۔ اس سے ستاروں کی تعداد مراد نہیں تھی، یہ کثرت سے کنایہ تھا۔ کثرت سے کنایہ کا مطلب یہ ہے، میری ماں یہ کہنا چاہتی ہیں جس طرح ستارے ان گنت ہیں، تو میرے پاس دیکھو کونی پیچھے بم شب پھٹ دا، جس طرح ستارے ان گنت ہیں، ان گنت نیکیاں بھی کسی کی ہیں۔ یہ نہیں کہ تعداد کا پتہ تھا، نہ، یہ کہنا چاہتی تھی جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکے۔ علم غیب اس کو نہیں کہتے۔ خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ستاروں کی تعداد اگر نبی پاک کو پتہ ہو تو اسے علم غیب آپ کہیں گے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں علم غیب کسے کہتے ہیں۔ ذرا ذہن میرے حوالے کرو، میں آپ کو علم غیب بتانا چاہتا ہوں۔ علم غیب اسے کہتے ہیں اس کائنات میں جن کتنے بستے ہیں، آسمانوں میں فرشتے کتنے رہتے ہیں، اس کائنات میں انسان کتنے بستے ہیں، اس کائنات میں جانور کتنے ہیں، جنگل میں درندے کتنے ہیں، زمین پر حیوان کتنے ہیں، اڑنے والے پرندے کتنے ہیں، ہر پرندے کے پر کتنے ہیں، اس کائنات میں کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر کس تعداد میں ہیں، کب پیدا ہوا وہ مچھر، وہ مکھی، وہ کیڑا، وہ مکوڑا، کتنی مدت اس کو گزر گئی، آگے کتنی مدت اس نے زندہ رہنا ہے، اس نے مرنا کس طرح ہے، اس کائنات میں درخت کتنی ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، پتے کتنی ہیں، پھل کتنی ہیں، پھول کتنی ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، ریت کے ذرے اس کائنات میں کتنے ہیں، دریا میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، پہاڑوں میں کنکر کتنے ہیں، انسان کے جسم پر اگنے والے بال کتنے ہیں، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ یہ خاصہ نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو پتہ ہو کہ کائنات میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں؟ یہ کوئی وصف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ نبی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں حیوان کتنے رہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ اس کو ہونا چاہیے جس نے ان کی روزی کا سامان پیدا کرنا ہے، اس کے علم میں ہونا چاہیے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس میں سے اللہ کئی باتوں کی اطلاع اپنے نبی کو دے دے، 1 کی، 2 کی، 4 کی، 100 کی، 200 کی، ٹھیک ہے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی الغیب۔ غیب کی خبر پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے دی؟ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ تعداد جانتے ہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ تھا جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکیں۔ آپ نے فرمایا ہاں خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ میری ماں نے کہا فائن حسنات ابی،
میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ جس لہجے میں میں بات کروں گا آپ نے میرا انداز بھی دیکھنا ہے، میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے، پھر اس کلام کا لطف آئے گا، جب میری ماں نے کہا نا فائن حسنات ابھی، ستاروں کے برابر نیکیاں تو خطاب کے بیٹے عمر کی ہو گئیں، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انما جمیع حسنات عمر، حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے اس بابا کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس میں نبی پاک نے اپنے آپ کو ابو بکر کو ایک سیغے میں ذکر کیا تھا، ان اللہ معنا۔